دوسری طرف جو ہے دیکھیں فریڈم آف سپیچ کا بھی سہارا لیا جاتا ہے کہ جی ان کو آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے. اب آپ یورپ میں ہیں یا جسے میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ بغیر کسی سے پوچھے اس کی تصویر نہیں بنا سکتے کہ اس کا کنسنٹ نہیں ہے. وہ کہتے جی آپ میری تصویر, یہاں پر جتنے بڑے بڑے نشریاتی ادارے ہیں وہ آپ کا پوچھے بغیر کوئی جملہ ایسا جس پر آپ اعتراض کر دیں وہ بھی آن ایئر نہیں کر سکتے. باقی تصویر تو بڑی دور کی بات ہے. پھر آپ پبلکلی جا کے ان کو کہہ سکتے ہیں جی میری یہ تصویر ہے اس کو ہٹائیں, وہ بند ہوتے ہیں. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں ادھر آزادی اظہار کے نام پر پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. کوئی بات نہیں کرتے کہ ہاشمانی صاحب کی کیا رسپیکٹ ہے کیا نہیں ہے. جس کو مرضی اٹھا کر آپ سوشل میڈیا پر جو مرضی اے آئی کا استعمال کر لیں یا اس کو کسی اور طریقے سے آ کے اس کے اوپر آپ بات کر لیں. بہت سارے حساس معاملات ہوتے ہیں ایسے. تو آپ دیکھیں ادھر تو لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ اب جو حالات بن گئے ہیں کہ جس طرح دہاڑی کے لیے آپ دیکھتے تھے پاکستان میں کہ مزدور باہر نکلتے تھے ایک سرٹن ایریے میں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے. شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا, پنجاب میں اور سارے جگہوں پر یہ تھا کہ وہ لوگ آتے تھے کہ یار ہمیں 2 مزدور چاہیے, اور وہ 2 مزدور 5 مزدور 4 مزدور اس طرح سے وہ سارے مزدور جابوں پہ چلے جاتے تھے. وہ اللہ کے سہارے پہ ہی آتے تھے دہاڑی کے لیے, اور اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کو 30 کے 30 دن نوکری ملتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا انسان سے رزق کا تو ملتا تھا. لیکن اب پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے میں نے دیکھے ہیں, میرے بھائی ہیں, کہ ایک تو ٹھیک ہے اتھینٹک میڈیا ہے وہ ہونا چاہیے, اویئرنیس ملنی چاہیے, بہت فائدہ ہوا ہے اس کا, لیکن نقصان اس کے 5 گنا ہوئے ہیں. خطرناک نتائج آ رہے ہیں, ابھی تک آ رہے ہیں. اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات, کوئی ایسا ایشو ان کو مل جائے, پھر اس کے اوپر برسات شروع ہو جاتی ہے. وسیم, آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. غریب مزدور کی آپ نے بات کی, تو مزدور تو ہر دور میں مزدور تھا, اب بھی ہے. اب میرے پاکستان میں مزدور کو آپ دیکھتے ہیں تو میں اس کو ڈاکٹر بیدل حیدری کے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ آج کے اس سماج میں بے دل, یعنی ظلمت کے راج میں بے دل, میرے جیسے غریب شخص کئی اور ان میں ادیب شخص کئی, کبھی بس کے کرائے کی خاطر, کبھی 2 گھونٹ چائے کی خاطر خون میں انگلیاں ڈبوتے ہیں, روز قسطوں میں قتل ہوتے. مزدور آج بھی اسی طرح, مزدور ماضی میں بھی ایسا تھا اور مستقبل میں شاید ایسا ہو, لیکن میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو. اظہار کرنا, اپنی بات کرنا, کبھی بھی اس پہ قدغن نہیں تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس نے مخلوق پیدا کی, انسان کو پیدا کیا اور اس کو با اختیار بنایا کہ تم جو مرضی کرو, تم نے قیامت کے دن حساب دینا ہے. اسی طرح انہوں نے زبان پہ پابندی نہیں لگائی. آپ اپنا اظہار کر سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پہ آپ کی اظہار آزادی کی جو حد ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے, یہ ہمیں سوچنا ہے. اسی پہ ہم نے کام کرنا ہے. اور آج یہ بات درست ہے کہ بہت ساری باتیں ہم ایسی کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ابھی ہم دیکھیں اسلام کی جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں وسیم, ہم اسی چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. پچھلے کافی دیر سے ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ ہماری حدود و قیود ہے, کس طریقے سے ہم نے معاشرے کو بہتر کرنا ہے. صحافی نے کیا رول کرے, ایک صحافی اس سائڈ پہ بیٹھا ہے, دوسرا کارکن صحافی اس سائڈ پہ بیٹھا ہے. صحافی اپنی خرابیاں, اپنی کمی, کوتاہی, خامیاں وہ بھی بیان کر رہا ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اکیلا میں نہیں ہوں. ایک سائیکل پہ چلا ہوا صحافی, ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا صحافی, آپ کہتے ہیں جائیں اور مافیا کے اس بڑے ٹکر مار کے اس کو ختم کر دیں. اور بھائی کیسے ختم ہوگا؟ یہ سائیکل اس کو, مافیا کو نہیں کر سکتا ختم, اس بڑے ٹینکر کو. اس کے لیے اس سے بڑا ٹینکر لانا ہوگا جو حکومت کی ریٹ کا ٹینکر ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم نے میسج دینا ہے. جب آپ اذان دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, آؤ
सलात की तरफ, सलात की हैया फलाह, नेकी की तरफ, आओ और नेकी की तरफ, फलाह करो अपनी। हाँ जी। भाई अजान देने वाले ने अजान दे दी, उसने पाबंद नहीं किया कि बंदों को पकड़ के लाओ इधर। हमने अजान देनी है, हमने अपनी अजान कि भाई ये सही बात है, ये गलत बात है, को तस्लीम करें। और उसमें सहाफ़ी जान गंवाता है, सहाफ़ी अपने आप को ख़त्म करता है, अपने बच्चों की खुशियां आपके बच्चों पे कुर्बान करता तो है, बिल्कुल बड़ी उसके मुआशरे में नाकाबिले सबसे फरामोश कुर्बानी और देते फिर मैं देखता हूँ चौधरी साहब वो सब कुछ करता है, तो वहाँ पे चंद सहाफ़ियों को आप कहते हैं कि जी ये गलत है, ये काली भेड़े हैं। यस, 100% रिजल्ट तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे नहीं। आप मुआशरों में देखें, अगर कोई ताजिर है, हुकूमती नुमाइंदा है, वजीर है, मुशीर है, हुकूमत चलाता है, क्या उनमें खराबियां नहीं होती? ये चीज़ें, लेकिन जब सब मिल के करेंगे मुआशरे तब साफ होते हैं, सब मुआशरे उस वक़्त अच्छे होते हैं। ये यहाँ पे हम पाकिस्तान की अगर बात करें, 72 साल 75 साल की टोटल हमारी ज़िंदगी है, उसमें अगर इधर हम देखें तो ये सब कुछ यहाँ पे भी था, इन्हीं यूरोप में, इन्हीं मुआशरों में था। सदियों से इन्होंने मार मार के लोगों को पाबंद किया। अब सबसे पहले वो यार मैंने गलत पार्किंग नहीं करनी। मैं जब पहली दफ़ा आया तो मेरे साथ मेरे दोस्त चुगताई साहब थे मरहूम, अल्लाह री की रहमत करे, मैंने कहा यार एक लंबी लाइन है, ट्रैफिक रुकी हुई है, ये साथ वाली सड़क खाली। उसने कहा नहीं, कभी सोचते ही नहीं हम, इस पे या पुलिस की गाड़ी चल सकती है या एम्बुलेंस चल सकती है। तो मैंने उसका वो फ़िक्रा लेके गया था, तो मैंने अपने प्रोग्राम में एक प्रोग्राम किया था कि एम्बुलेंस का रास्ता ज़िंदगी का रास्ता, किसको रास्ता दें। हमारे मुआशरों में जब एम्बुलेंस आती है तो लोग उसके पीछे गाड़ी लगाते हैं कि तेज़ी से हम भी निकल जाएं, उसको ये सोच का, और वक्त लगेगा। इंशाल्लाह हमारा मुआशरा भी इन मुआशरों जैसा सच्चा इंशाल्लाह उम्मीद जो है वो अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा हाशवानी साहब, हम इस प्रोग्राम के जो आखिरी पहलू है उसकी तरफ आएंगे कि इसमें हमने बात तो कर दी है, सोशल मीडिया को ज़िम्मेदार भी ठहरा दी है मुआशरती तबाही का, मुल्क को नुकसान पहुँचाने का और लोगों को गुमराह करने का, बेरारवी पर लाने का, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया कर रहा है। ये बात तो सच है। बाकी जो मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है उसको आपने अप्रिशिएट भी किया कि सहाफ़ियों ने जानें भी दी, कुर्बानी भी दी, और अब तक जो है वो हक सच के लिए कुर्बानियाँ दे भी रहे हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के हकदार है। ज़ाहिर बात है जहाँ पर अच्छे लोग हों वहाँ पर काली भेड़ें भी आपने जिक्र किया, लेकिन बात हमने यहाँ पर एंड पे जो करनी है आखिर में कि वो करनी है ताकि इस प्रोग्राम से भी, आपके तजर्बे से भी, आपकी सारी ज़िंदगी जो है मीडिया में और सोशल मीडिया में, अब तो मीडिया खाली नहीं कहते, अब सोशल मीडिया भी साथ लग गए हैं। अब जो सहाफ़ी है उसने अपने प्राइवेट चैनल भी, वीलॉग भी और सारी चीज़ें अब हिस्सा बन गई हैं। तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे अच्छे हैं वहाँ पे बुरे लोग भी आते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं वहाँ पर नीम हकीम अताई भी आते हैं, आपके इल्म में है। तो अब लेकिन हमने देखना ये है कि हुकूमत जो है, जो साइबर और दीगर अदारे कायम किए हैं, इनसे निमटने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, लोगों की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, लोगों की इज़्ज़तें उछाल रहे हैं, ये बाकायदा एक बड़े बड़े जो है वो प्लेटफार्म बने हुए हैं, 200-300 बंदा काम कर रहे हैं उन जगहों के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे मुकामात पर बैठे हैं जिनकी कोई पकड़ नहीं है। को बाज़ यूरोप में बैठे हुए हैं, यूरोप में बैठकर वो दुश्मन मुल्क की जो है वो बात कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, और पाकिस्तान के मसल्ह अदारे और सब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। उनके रेड वारंट भी इशूज़ हुए हैं, कईयों के हो भी रहे हैं, और उनको पकड़ा भी जा रहा है, और उनके गिरद घेरा तंग भी किया जा रहा है, उनके ID कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन क्या समझते हैं कि ये हल है? इसका हल जो है वो कैसे इसको ऐसे फौरी हंगामी बुनियादों पर इसको रोका जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मोतबर इदारों के ख़िलाफ़, या जो भी किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर जो है उसकी इजाज़त के बगैर आप बच्चियों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों की आप बच्चों की देखें, सोशल मीडिया पर वीडियो लीक होती हैं और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं, अच्छी चीज़ को बुरा करके पेश किया जाता है। तो उनके ख़िलाफ़ क्या आप समझते हैं कि कानून जो है वो
کافی ہیں یا مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ رسپانسبلٹی نام کی بھی کوئی چیز ہے یا اس پر کیا مزید قوانین کی ضرورت ہے؟ کیا اس پر میں چاہوں گا وسیم، آپ نے سبب کی بات کی، ہم پروگرام کو اپنے فائنل سٹیج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی جی پہلی بات یہ ہے کہ قوانین جب موجود ہوتے ہیں ہر دور میں مزید قوانین کی ضرورت رہتی ہے. جی جی ان کو ریفائن کیا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، وہ ریفائن کیے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ساری عمر پھرتا رہا، 40 سال کی عمر میں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں ویلکم، آ جائیں. بالکل ایسے ہم نے ان کو کہ وہ لوگ جو اس وقت معاشرے کے بگاڑ میں شامل ہیں، غلط خبریں پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کریں. اس کے بعد اداروں کا کام ہے کہ آپ نے زبانی کلامی ان کو کئی دفعہ کہہ دیا، ان پہ عمل نہیں ہوا، تو آپ مزید سخت اقدامات کریں. پھر اس کے بعد مختلف حکومتیں، آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ ذکر کیا کہ بعض لوگ انہی معاشروں میں بیٹھے ہیں، تو ان معاشروں کے ادھر بھی حکومتیں ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کام میں ملوث ہیں، ان کو یہاں سے گرفتار کر کے آپ ان کے حوالے کریں تاکہ اس برائی کا خاتمہ کیا جائے. صحیح. ابھی دوسری بات وسیم میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو استقامت دی ہے، ہمت دی ہے، تو وہ ان نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں کنٹریبیوٹ کریں. میں دوسری دفعہ ملک لیاقت کا نام لیتا ہوں. ملک لیاقت، قدرت نے ان کو بہت کچھ دیا. میں بلیک برن کے دوست کے پاس رہتا ہوں، ڈاکٹر سائم ان کا نام ہے، نام ہی لے دیتا ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی کاوش کرتے. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا پوری گاڑی بھری ہوئی ہے، اس نے وہ کوئی چیزیں رکھی، انہیں کہا جی رمضان شریف آ گیا تو میں ان کو یہ. اور پھر میں نے ادھر کو 4-5 لوگ ایسے بھی دیکھے جو بڑے ادارے ہیں، اور سب سے زیادہ مسجدیں میں نے اسی ٹاؤن میں دیکھی ہیں، اسی بلیک برن میں، کہ قدرت نے دیا ہے تو اس کو استعمال بھی کیا ہے. تو اب میں اس ٹاپک کی طرف ان لوگوں کو لاتا ہوں تو ہمیں ملک لیاقت اور بھی بہت زیادہ چاہیے، جنہوں نے اصلاح احوال کے لیے، انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے اس چینل کا وجود لایا کہ جی میں اپنی بات کروں، پبلک کی بات کروں، اور اپنے خرچ پہ میں یہ میسج کنوے کروں کہ آپ نیکی اور اچھائی کی طرف آئیں اور برائی کا کلا کریں اور اس کو ختم کرنے میں اپنا رول کریں. اسی طرح ادارے بھی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر میں اپنی بات کو سم اپ بھی اس طرح کروں گا کہ اس میں صرف آپ، میں نہیں، سب مل کے ادارے، جی، تمام طبقات، مشائخ اعظام، علماء کرام، اور پھر جو ایکسپرٹ ہیں وہ سب. اور یہ علامہ کی بات میں اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگے خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. بہت خوب. سب کو